हुकूमत का कम आमदन तबके को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन तबके को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में महंगाई कम करने के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियां बनाने का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत। नोट में नान 15 और रोटी की कीमत 10 रुपए कर दी गई। गैस, आटे और मैदे की कीमत में इजाफे पर तंदूर मालिकान ने रेट्स बढ़ाए। महंगाई के 27 शहरियों की चीखें निकल गईं। दुकानदार भी परेशान, कहा काम ठप होकर रह गया। जबकि फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी 11 रुपए सस्ती 344 रुपए किलो, आलू 58, प्याज 34 और टमाटर 82 रुपए किलो, सेब 155 रुपए किलो और केले 60 रुपए दर्जन हो गए। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। फैसलाबाद में कपड़ा मार्केट के ताजिर हुकूमती पॉलिसियों पर नाला। चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड इंडस्ट्री में कपड़ा मार्केटों के सुदूर और सेक्रेटरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कारोबारी तबके को टैक्सेस में दबाया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत काबू से बाहर हो चुकी, डॉलर को आजाद छोड़ दिया गया। मुंदरी को बीमारियों ने घेर लिया। कोरोना, डेंगू के बाद रुबेला का हमला। 4 बच्चों में रुबेला की तस्दीक हो गई। मुतासरा बच्चे यूनियन काउंसिल 108 और 124 के रिहायशी घर और इलाके में सर्वेलेंस कर दी गई। CCEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिपरा कहते हैं रुबेला खसरा की तरह का जामन वायरस है। फैसलाबाद और झंग में डेंगू बेकाबू होने लगा। मजीद 14 केस रिपोर्ट हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा मरीजों की तादाद 158 तक जा पहुंची। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल बच्चा सर्जरी वार्ड के हेड प्रोफेसर मिर्जा अफजल की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर तकरीब का एहतमाम चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से किया गया। डीन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर हिना आयशा और MS डॉक्टर हबीब बूटर समेत डॉक्टरों की शिरकत। फैसलाबाद में फिजा आलूदा करने वालों की भरमार। स्मोक का खदशा, पंजाब में लगे 6 एयर पॉइंटर बंद हो गए। रेड जोन में शामिल वाहिद एयर पॉइंटर बंद। सरकारी महकमा भी निजी वेबसाइट से डेटा लेने पर मजबूर। एयर पॉइंटर की मुरम्मत पर 50 लाख से जायद के अखराजात आएंगे। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन बड़ा फैसला कर लिया। भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न करने वालों की शामत आएगी। 50,000 से 1 लाख तक जुर्माना होगा। महकमा माहौलियात को हिदायत मौसूल हो गई। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के खिलाफ वकार जगह की दरखास्त पर बड़ा फैसला आ गया। अदालत ने क्रिप्टो और बिटकॉइन 3 माह में रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। वफाकी सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में कमेटी कायम करने का भी हुक्म। रिपोर्ट तलब कर ली। झंग टोबा में कोरोना दम तोड़ने लगा। 24 घंटों के दौरान कोई मरीज सामने न आया। झंग में ज़ियालाज अफराद की तादाद 35 और टोबा में 45 तक रह गई। जबकि फैसलाबाद में अब देही आबादी के मकीनों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। महकमा सेहत ने NGO की जानिब से फराहम की गई 5 गाड़ियों का इफ्तिताह कर दिया। गाड़ियां तहसीलों को रवाना कर दी गईं। बल्दियाती इदारों की बहाली, नुमाइंदों ने भी काम शुरू कर दिया। झंग में चेयरमैन जिला काउंसिल का बाबर सियाल का अपने दफ्तर पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल। बाबर अली खान सियाल ने चार्ज भी संभाल लिया। टोबा जिला चेयरपर्सन फौजिया खालिद वड़ाइच ने जिम्मेदारियां संभाल ली। चार्ज भी संभाल लिया गया। चेयरमैन बल्दिया मेहर खालिद आराई और वाइस चेयरमैन बल्दिया हाजी जाहिद ने दफातर का चार्ज संभाल लिया।
بلدیاتی اداروں کی بحالی، بھوانا میں وائس چیئرمین چودھری تنویر احمد کا میونسپل کمیٹی پہنچنے پر بھرپور استقبال، جبکہ گوجرا میں لیگ چیئرمین اور پی ٹی آئی کارکنان میں تصادم، چیئرمین وائس چیئرمین کو میونسپل کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ فیصل آباد میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء میں بے قاعدگیوں کا انکشاف، سٹی ٹریفک پولیس نے 8 گھنٹوں میں کمرشل ڈرائیونگ لائسنس کے لیے 169 امیدواروں کے مبینہ ٹیسٹ کے لیے چند گھنٹوں میں 156 افراد پاس اور 13 فیل ہونے سے ڈرائیونگ لائسنس اجراء کی شفافیت مشکوک۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب نے چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد سے وضاحت طلب کر لی۔ جنگ میں نئی سڑکوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، فیصلہ نہ ہو سکا۔ جنگ کی 3 تحصیلوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹر سے ملانے والا منصوبہ ملتوی کر دیا گیا، جبکہ چنیوٹ سٹی ٹاؤن کا سیوریج سسٹم ناکارہ، 2 ماہ سے کی گئی کھدائی سے مچھروں کی افزائش بڑھ گئی، تعفن پھیلنے لگا۔ شہری کہتے ہیں ضلعی انتظامیہ ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرے۔ فیصل آباد ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی، ملک پور میں سڑک کی تعمیر ادھوری چھوڑ دی گئی، 7 ماہ میں کھڑی مشینری بھی زنگ آلود ہو گئی، شہریوں کا سڑک کی تعمیر کا مطالبہ۔ اب دیہی علاقوں میں بھی بہترین طبی سہولیات ملیں گی، ٹوبہ چک 288 میں 4 کروڑ کی لاگت سے بی ایچ یو بنانے کی منظوری، ایم پی اے سعید احمد سعیدی کہتے ہیں بہترین سہولیات مہیا کرنا اولین ترجیح ہے۔ جنگ میں گندم کی کاشت میں اضافے کے لیے محکمہ زراعت کا اہم پروجیکٹ، 63 کاشتکاروں کو سبسڈی پر مشینری فراہم کی جائے گی، 42 نمائشی پلاٹس کے لیے بھی درخواستیں وصول کرنے کا عمل مکمل، جبکہ چاول کی فصل کی کٹائی شروع، محکمہ زراعت بھی متحرک، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع چودھری اختر حسین کا 18 ہزاری کے مختلف علاقوں کا دورہ، فصل کا بھی جائزہ لیا۔ ایکسپورٹرز کے ریفنڈز مسترد ہونے کا معاملہ، ایف بی آر کی اثر نو پروسیسنگ کرنے کی ہدایت، ایکسپورٹ کی مجموعی مالیت کا 12% تک کلیم ورکنگ فاسٹ کے ذریعے ہوگا۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کا سلسلہ جاری، ریلوے اسٹیشن پر آؤٹ سورس ہونے والی غوری ایکسپریس کا افتتاح کر دیا گیا، چودھری شبیر کا کہنا ہے کہ غوری ایکسپریس میں مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پیف پارٹنرز کا بڑا مطالبہ منظور کر لیا، جھنگ سمیت دیگر اضلاع میں 1 لاکھ نئے داخلوں کی اجازت، داخلوں کے بعد اسکول مالکان کو واجبات ادا کیے جائیں گے۔ میٹرک انٹر نتائج سے مطمئن نہ ہونے والے طلباء کو 2 آپشنز دے دیے گئے، چیئرپرسن تعلیمی بورڈ ڈاکٹر طیبہ شاہین کہتی ہیں امیدوار پیپروں کی ری چیکنگ کروائیں یا اگلے ماہ ہونے والے اسپیشل امتحانات میں شرکت کریں، اسپیشل امتحانات میں بھی صرف اختیاری مضامین کے پیپر لیے جائیں گے۔ میونسپل کارپوریشن ملازمین 10 سالوں سے مستقل نہ ہو سکے، سینیٹری ورکرز، نائب قاصد، چوکیدار، مالی جمعدار، الیکٹریشنز، ڈرائیورز، ریکوری عملہ شامل، میونسپل افسران نے عدالتی احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن چنیوٹ کا اجلاس، ضلعی صدر ایپکا عاصم اقبال گجر کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن میں اجلاس منعقد کیا گیا، بلدیاتی اور محکمہ صحت ملازمین کو 25% الاؤنس نہ ملنے اور سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پولیس اور پروسیکیوشن کی ناقص کارکردگی برقرار، 3 بیٹیوں کو قتل کرنے کے جرم میں 3 مرتبہ سزائے موت پانے والا باپ بری، لاہور ہائی کورٹ نے ملزم ارشاد کو 6 سال بعد بری کر دیا۔ کمالیہ میں نئے تعینات ڈی ایس پی فضل عباس نے انجمن تاجران وفد کی ملاقات کی، شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال کیا گیا،
میٹنگ میں دیگر اہم امور پر بھی بات کی گئی۔ مریم نواز کے جلسے میں شرکت لیگی رہنماؤں کو مہنگی پڑ گئی۔ سول جج نے میئر سٹی رزاق ملک سمیت دیگر کو سمن جاری کر دیے۔ ایم پی اے رانا علی عباس، ظفر اقبال ناگرہ، اجمل آصف اور دیگر کو بھی سمن جاری۔ سیکرٹری لیبر لیاقت چٹھا کا دورہ فیصل آباد، ورکرز ویلفیئر اسکول میں لیبر نمائندگان سے ملاقات کی، مسائل سننے کے بعد حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں تقسیم برائے ویلفیئر گرانٹس کی تقریب، صوبائی وزیر انصر مجید نیازی اور سیکرٹری لیاقت علی چٹھا اور خالد احمد کاسرو کی شرکت۔ بچوں میں تعلیمی وظائف، بیواؤں میں ماہانہ گرانٹ اور ڈیتھ گرانٹس کے چیک تقسیم کیے گئے۔ سرکاری ادارے مینول کھاتوں پر چلنے لگے، ایک افسر فائلیں لے کر سارا دن گھومنے لگا۔ صوبائی وزیر انصر مجید کہتے ہیں سسٹم کی آن لائن اپ گریڈیشن کر رہے ہیں۔ سیکرٹری لیبر لیاقت علی چٹھا نے کہا مزدور کارڈ پر پنجاب بینک بغیر فیس کے اکاؤنٹ کھولے گا۔ صوبائی وزیر خالد احمد کاسرو نے کہا بند انڈسٹری کو چلایا گیا۔ صوبائی وزیر انصر مجید اور سیکرٹری لیبر لیاقت چٹھا کی فیصل آباد چیمبر آف کامرس آمد، صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ صدر چیمبر عاطف منیر شیخ نے انڈسٹری اور ورکرز کے مسائل سے آگاہ کیا۔ فیصل آباد میں خود فاؤنڈیشن کی جانب سے ضرورت مندوں میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب، 200 خاندانوں میں 1 کروڑ کے چیک تقسیم کیے گئے۔ ہزاروں خاندانوں کو قوت کی وجہ سے روزگار مل چکا۔ غلام محمد آباد میں سی ای او سگنلز کیبلز فیصل یعقوب کے والد حاجی محمد یعقوب کی نماز جنازہ ادا۔ رانا نعیم دستگیر، بلال شاہ، شیخ افضل، بلال اشرف، بسرہ ایڈوکیٹ توصیف نواز، میاں ذیشان سمیت سیاسی اور کاروباری شخصیات کی شرکت۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد، صدر چیمبر عاطف منیر شیخ، صدر بورڈ آف مینجمنٹ ٹیپٹا انجینئر عاصم منیر اور دیگر کی شرکت۔ گوجرا ویژن کالج میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد، موٹیویشنل اسپیکر محمد زبان اتاری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مولانا عبدالقادر عثمان، محمد اکمل اتاری، نسیم حسن چاند سمیت اساتذہ اور طلباء و طلبات کی شرکت۔ فیصل آباد قائد اعظم ٹرافی میچز کا پہلا روز، اقبال اسٹیڈیم میں سندھ اور بلوچستان کی ٹیموں میں ٹاکرا، دونوں ٹیمیں میچ جیتنے کے لیے پرعزم، انٹرنیشنل کھلاڑیوں اور تماشائیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اور جنگ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر انتظام ونٹر انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز، مقابلہ جات میں مختلف اضلاع کی ٹیمیں شرکت کریں گی، پی سی بی آفیشلز ٹورنامنٹ کی نگرانی کریں گے۔